اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو ان نعمتوں کو جو تم پر اللہ رب الجلال کی طرف سے برس رہی ہیں۔ نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ نعمتوں کو فقط یاد کرنا مقصود نہیں، بلکہ یاد کرنے کے بعد نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا مقصود ہے۔ مگر یہاں یہ پیرایا اس لیے اختیار کیا گیا کہ شکر گزاری سے پہلے، شکریہ ادا کرنے سے پہلے نعمتوں کا استحضار ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی بتائی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہیں اور بے شمار ہیں۔ ان گنت اور بے شمار نعمتوں کے لیے شکریہ اجمالی کافی ہے کہ انسان کہے اللہم لک الحمد کثیرا کما تنعم کثیرا، اے اللہ تیرے واسطے تیری تعریفیں اور تیرا شکریہ ہے ان نعمتوں پر جو تو نے بہت زیادہ مجھ پر کی ہیں۔ لیکن خاص نعمتیں جو انسانی زندگی میں آتی جاتی ہیں تو ان نعمتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر رکھی ہے، مال و دولت انسان کو عطا ہوا ہے، عبادات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر رکھی ہے، اسی طریقے سے سکون قلب میسر ہے۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں جو انسان کو حاصل ہیں، ان نعمتوں کے استحضار کے بعد، یاد کرنے کے بعد خاص طور پر ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے یہ شکر گزاری اور اللہ رب الجلال کا نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شکریہ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جس نعمت پر شکر ادا کیا ہے وہ نعمت اس بات کی گارنٹی اور ضمانت ہے کہ بندے کے پاس ہمیشہ رہ جائے گی، کبھی وہ انسان سے واپس نہیں لی جاتی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے اور نعمتوں کو انسان آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں اور سے اور دوں گا، زیادہ سے زیادہ دوں گا۔ اس وعدے کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے کہ انسان کی نعمتوں میں دنیا میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور بضرور عطا کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ناشکری اور ناقدری ایک ایسی مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں دکھ، تکالیف اور مصائب آتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو مبتلا عذاب کرے، مصیبتوں میں ڈالے، اگر 2 کام تم کر لو، ایک تو میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری اور دوسرا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل۔ فرمایا اگر تمہاری زندگی میں احکامات خداوندی کی تعمیل ہے اور نعمتوں پر شکر گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں مبتلا مصیبت نہیں کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں آنے والے دکھ اور تکالیف اس کا ایک ریزن اور ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آج بہت سارے لوگوں کی زبان پر شکوہ ہوتا ہے، حالانکہ بے شمار نعمتیں وہ اپنے پروردگار کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مگر شکر گزاری کے کلمات ادا کرنے کے بجائے شکوے کے کلمات ان کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حالت پھر ابتر سے ابتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے نعمتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان مراقبے میں بیٹھے، فرصت میں اور خلوت میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اس کو عطا کر رکھی ہیں، جیسے اس کے پاس صحت ہے، مال و دولت ہے، اولاد والی نعمت ہے، اور ذرا تصور کرے کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب آسائشیں مجھ کو دے رکھی ہیں، جب یوں فرصت میں اور خلوت میں بیٹھ کے مراقبے کی کیفیت میں جب وہ اپنی پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرے گا تو ضرور بضرور شکریہ کی توفیق ملے گی۔ اور پھر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت کا بھی ذکر کیا، فرمایا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، فرمایا ایک نعمت تو میں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تم پر ہوئی کہ ایک قوم نے تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقام عصفان پر نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ کفار اس تعاقب میں تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر کسی نہ کسی طریقے سے قابض ہوئیں، غالب آئیں، حملہ کریں۔
تو جب صحابہ اکرام نے آپ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لی تو کفار کو بڑا افسوس ہوا کہ کاش ہم نے عین نماز کے دوران حملہ کر کے صحابہ اکرام کو ختم کیوں نہ کر دیا ہوتا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ عصر کی نماز میں جب صحابہ اکرام مشغول ہوں گے نماز میں تو آپ پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز سے پہلے ہی صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا۔ فرمایا جب کوئی خوف ہو دشمن کا تو مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک جماعت کفار کے مقابلے میں کھڑی رہے اور ایک آ کر کے نماز کا کچھ حصہ امام کے ساتھ پڑھے، پھر یہ قوم چلی جائے، یہ طائفہ اور یہ جماعت چلی جائے، یہ دشمن کے سامنے کھڑی ہو اور وہ لوگ آ جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ ایک رکعت امام کے ساتھ مکمل کریں اور باقی جو اپنی رہی ہوئی رکعات ہیں انہیں مکمل کر لیں۔ تفصیل اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی پر عمل کرتے ہوئے دشمن کے سامنے ایک جماعت کو کھڑا کر دیا۔ اب وہ جو کفار کا منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرا انعام ہے کہ قوم تم پر حملہ آور ہونا چاہتی تھی مگر میں نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نعمتیں تو خداوند تعالیٰ کی بے شمار انسان کی زندگی میں ہیں، لیکن کوئی اضافی نعمت آئے تو اس اضافی نعمت کی وجہ سے پہلی نعمتوں کو یاد کر کے بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں عطا کی، ہوا پر قبضہ عطا کیا، جنات پر تسلط عطا کیا، یہاں تک ایک وادی سے گزرتے ہیں اور ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے دیکھ کر اپنی باقی چونٹیوں سے بات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دیتے ہیں۔ اب ایک اضافی نعمت ملی، پرندوں کی بولیاں پہلے سے جانتے تھے، یہ اضافی نعمت ملی تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ ان نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کی مجھے توفیق دیے رکھ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کیں اور میرے والدین پر کیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اضافی نعمتیں جو انسان کی زندگی میں آئیں ان کو یاد کر کے سابقہ نعمتوں پر بھی شکریہ ادا کر رہا ہے۔ دوسرا حکم اس آیت میں دیا واتقوا اللہ، فرمایا اپنے پروردگار سے ڈرو، تقوی کی زندگی بسر کرو۔ تقوی کہتے ہیں بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرنا، اس کی عظمت، اس کی ہیبت و جلال کو ہر وقت ذہن میں رکھنا کہ وہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقوی، اور یہ انسان کی زندگی سے نمایاں ہونا چاہیے۔ پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی انسان بسر کرے۔ تو فرمایا اے اہل ایمان، جہاں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم نے یاد کر کے شکریہ ادا کرنا ہے، وہیں تقوی اپنے پروردگار کا ڈر بھی اپنے دلوں میں پالنا ہے۔ اور تیسرا حکم دیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کریں۔ توکل کہتے ہیں اسباب کو بروئے کار لا کر مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہونا، کہ وہ جب تک ان اسباب میں تاثیر نہیں پیدا کرے گا اس وقت تک میرا کام بننے والا نہیں۔ توکل کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ انسان حرکت کرے، برکت خداوند تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ توکل اور بھروسہ بھی مومنوں کو صرف اور صرف اپنے پروردگار پہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو تین چیزوں کا حکم تھا، نعمتوں کو یاد کر کے شکریہ ادا کرنا، اپنے پروردگار کا ڈر اور تقوی پیدا کرنا، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا۔